السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر، اور آج میں باغ و بہار جس کے لکھنے والے میر امن دہلوی ہے اس کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ سے روبرو ہوا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں مصنف کے بارے میں، داستان کیا ہوتا ہے، اور آپ کی کتاب میں جتنے بھی سوال دیے گئے ہیں ان سب کو حل کیا جائے گا۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ کل کی ویڈیو میں داستان باغ و بہار کے چوتھے درویش کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو اس کے لیے کچھ فی پیڈ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی گرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں پھر سے یاد دلا دوں کہ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، اور اگر کتابیں نہیں ہیں تو کتابیں خرید لیں، کیونکہ اب آپ بغیر کتاب کے پڑھ نہیں سکتے۔ جب تک آپ کتاب سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کی پڑھائی بہتر ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ داستان کیا ہے۔ حالانکہ کل کی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اور اچھے طریقے سے آپ کو داستان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ داستان قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف ہے، کیونکہ دنیا کی ہر زبان میں داستان لکھی گئی ہے۔ یہ شروعاتی دور میں جو ہے نا، عربی اور فارسی کے علاوہ اردو میں بھی منظوم قصے لکھے گئے جنہیں مثنوی کہا گیا، اور آج قصہ گوئی کی یہ روایت لگ بھگ ختم ہو چکی ہے، اور آج کل ناول، افسانہ، ڈرامہ جیسی اصناف سامنے آ چکی ہے اور کافی مقبول ہو چکی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ موجودہ زمانہ جو ہے نا وہ بھاگم بھاگ کا دور ہے، اور زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، ورنہ قصہ سننا اور سنانا انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی زمانے میں دن بھر کا تھکا ہارا انسان رات کو دوستوں کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اپنی سناتا تھا اور دوسروں کی بھی سنتا تھا، جسے جو یاد ہو سناتا تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ توجہ کا مرکز بنا رہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک دوست سنا رہا ہے تو دوسرا اپنے مستی میں گھوم رہا، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ توجہ کا مرکز بنا ہوتا تھا۔ مگر آج کی یہ تیز رفتار زندگی اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ تو داستان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو داستان عام طور پر ایسے طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح پیش کیا گیا ہو کہ پڑھنے والوں کی دلچسپی اور تجسس برقرار رہے، اور وہ یہ سوچتا رہے کہ اب کیا ہوگا۔ یعنی جو داستان ہے نا، وہ ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں۔ طویل یعنی بہت لمبا قصہ ہوگا اور لگاتار چلنے والا ہوگا۔ تو داستان عام طور پر ایک ایسے طویل اور لگاتار قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش یعنی اپنے طرف کھینچنے کی طاقت، یعنی اٹریکشن ہو، تو سننے والے کو اس میں دلچسپی اور تجسس برقرار رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اور آپ جو دیکھتے ہیں کہ ناٹکوں کے ذریعے لوگوں کا وقت جو برباد کیا جاتا ہے، وہ اس طرح کی ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں اسی طرح کی دلچسپی ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، داستان میں عام واقعات کے علاوہ مافوق الفطرت واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ فوق یعنی اوپر، یعنی فطرت سے اوپر، یعنی ایسی چیزیں جو نیچرل نہیں ہیں، جیسے جنات اور پریوں کی ملاقاتیں، انسان کی جن سے ملاقاتیں یا جن کی انسان سے ملاقاتیں۔ حالانکہ ہم جانتے تو ہیں کہ جن پریاں ہوتی ہے، لیکن ان کا ہمارے زندگی سے رابطہ نہیں ہے جتنا داستانوں میں دکھلایا جاتا ہے، کیونکہ جن اور پریاں کی اپنی زندگی ہے اور ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہے اس میں آگے، اس میں جن، پری اور دیو وغیرہ کے حیرت انگیز کارنامے اور ایسے حادثات جو انسانی فطرت سے بعید ہو بیان کیے جاتے ہیں۔ حسن و عشق کی رنگین باتیں، شہزادوں پریوں کی ملاقاتیں، عشق کی باتوں میں چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں، حیرت و استعجاب کے طویل سلسلے، زبان و بیان کی دلکشی اور لطافت داستان کے وہ لازمی اجزاء ہے جو قاری کے لیے دلچسپی و دل بستگی اور مسرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ سب جو ہے نا لازمی اجزاء ہے داستان کے۔ حالانکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں کہ حقیقت میں ہو چکی ہے اس دنیا کے اندر، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی کہ زمین اور آسمان، چرند پرند، غرض ان کو ہر چیز، یعنی ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔
ان کا واقعی میں ایک قالین تھی، یعنی ایک چادر تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے تو ان کو لے جایا کرتی تھی اور مہینوں کا سفر دنوں میں غالباً کرا دیتی تھی۔ لیکن جو ہمیں داستان میں عام لوگوں کے حوالے سے سننے کو ملتا ہے وہ ساری باتیں ایسی ہیں جو فوق الفطرت ہے۔ تو عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں، یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں، تو اسے ہی ہم داستان کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مصنف کے بارے میں، یعنی میر امن دہلوی کے بارے میں جو باغ و بہار کے مصنف ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے کتاب میں جو دیا گیا ہے نا میر امن دہلوی کے بارے میں، اسی کو میں نے ٹائپنگ کر رکھا ہے۔ آپ کتاب کھول لیں یا میں اسی کو بتانے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ تو میر امن دہلوی کے بارے میں تفصیل سے تو معلوم نہیں ہے، لیکن مختلف لوگوں نے جو لکھا ہے اس کے مطابق ان کا اصل نام میر امن ہے اور تخلص لطف ہے، اور ان کی پیدائش 1732 عیسوی میں دہلی میں ہوئی اور ان کی وفات 1808 عیسوی میں کلکتہ میں ہوئی۔ حالانکہ آپ کے کتاب میں میر امن دہلوی کی نہ تو پیدائش کے بارے میں دیا گیا ہے اور نہ وفات کے بارے میں، کیونکہ میں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بارے میں تفصیل سے معلومات نہیں ہے۔ بہرکیف ان کے دادا پردادا مغل بادشاہوں کے ساتھ رہے اور بادشاہوں کی خدمت کی وجہ سے انہیں جاگیر بھی ملی۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دہلی میں داخل ہوئی تھی تو میر امن دہلوی کا گھر بھی لوٹنے سے نہ رہ سکا تھا اور سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر بھی ضبط کر لی۔ پھر میر امن دہلی چھوڑ کر نکل گئے اور اس کے بعد پٹنہ میں ایک جگہ کا نام عظیم آباد ہے، وہیں کئی سالوں تک رہے، اور پھر وہیں سے تلاش معاش میں کلکتہ آئے، اور پھر نواب دلاور جنگ نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کا اتالق مقرر کیا۔ میر امن دہلوی نے 2 سال تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے گلکرست تک پہنچے، اور پھر 4 مئی 1801 کو 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبہ میں ان کا تقرر ہوا، اور جون 1806 تک وہ کالج میں فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھے ہو گئے اور جسم بھی بہت کمزور ہو گیا تھا، جس کے سبب 1806 عیسوی میں انہیں کالج سے سبکدوش کر دیا گیا، یعنی ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کے آگے میر امن دہلوی کے بارے میں صحیح سے معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی تعلیم کہاں تک ہوئی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ وہ فارسی اچھی جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے فارسی کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا کامیاب ترجمہ گنج خوبی کے نام سے اردو میں کیا۔ میر امن صاحب عیال تھے، یعنی اس کے گھر میں بہت سارے آدمی تھے، ان کے گھر میں چھوٹے بڑے 10 آدمی تھے۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ میر امن کی جو کتاب باغ و بہار ہے اس کا اصل نام قصہ چہار درویش ہے۔ آپ غور سے یہاں پر دیکھیں گے، بہت بچے یہاں پر کنفیوز کرتے ہیں کہ میر امن کی جو کتاب باغ و بہار ہے اس کا اصل نام قصہ چہار درویش ہے، اور وہ فارسی میں تھا، اور اس کے لکھنے والے جو تھے نا وہ امیر خسرو تھے۔ لیکن میر امن دہلوی نے قصہ چہار درویش جو فارسی میں تھا اس کا ترجمہ اردو میں کیا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے باغ و بہار رکھا۔ یعنی قصہ چہار درویش جو تھا نا وہ فارسی میں تھا اور اس کے لکھنے والے امیر خسرو تھے، اور اس کتاب کا ترجمہ انہوں نے یعنی میر امن دہلوی نے اردو میں کیا تھا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے باغ و بہار رکھا، جو 1801 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ پھر یہاں پر کنفیوژن ہے، اب دیکھیں غور سے، 1801 عیسوی میں مکمل ہوئی، لیکن اس وقت بھی اس کا نام چہار درویش ہی تھا۔ پھر 1802 عیسوی میں اس کتاب پر نظر ثانی ہوئی اور اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا۔ یعنی باغ و بہار کتاب جو ہے وہ 1801 عیسوی میں مکمل ہوئی، اور 1802 عیسوی میں اس پر نظر ثانی ہوئی اور اس کا تاریخی نام جو ہے وہ باغ و بہار رکھا گیا، جس سے 1217 عدد برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ عدد کیا ہے اور کیسے آتا ہے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں ابجد ادریسی کے نام سے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ 2-3 نمبر آتا ہی ہے ایگزام میں ابجد ادریسی سے۔ بہرحال یہ جو کتاب ہے 1804 عیسوی میں پہلی مرتبہ کلکتہ کے ہندوستانی چھاپے خانہ میں طبع ہوئی، اور فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت جو ہے نا وہ میر امن کی اسی کتاب یعنی باغ و بہار سے ہوئی۔ میں پھر سے بتاتا ہوں کہ 1801 عیسوی میں باغ و بہار مکمل ہوئی، اور 1802 میں اس پر نظر ثانی ہوئی اور اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا، اور اس کا عدد جو ہے وہ 1217 ہے، اور یہ کیسے آتا ہے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور 1804 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ کہاں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپے خانہ میں طبع ہوئی، اور فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت جو ہے وہ میر امن کی اسی کتاب یعنی باغ و بہار سے ہوئی۔
تو چلیے اب ہم مختصر ترین سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے کتاب کے پیج نمبر 46 میں مختصر ترین سوالات دیے گئے ہیں اور اس میں صرف 12 سوالات دیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو 23 سوالات بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس سبق سے ہر سال بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور وہی سوالات میں بتانے جا رہا ہوں جو ہر سال پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جا چکا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلا سوال دیکھیں، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے، باغ و بہار کا تعلق صنف داستان سے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے میر امن دہلوی کی۔ اس کے بعد ہے باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو جواب ہے فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ پھر سوال ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو جواب ہے قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس میں جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں نا، سارے سوالوں کا میں ایکسپلین پارٹ 1 میں کر چکا ہوں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لے، کیونکہ اگر آپ دیکھ چکے ہوں گے تو خود سے آپ بنا سکتے ہیں ان سوالوں کو۔ تو سوال نمبر 5 دیکھیں، باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپیہ کا انعام ملتا ہے؟ تو جواب ہے 500 روپے کا انعام ملتا ہے۔ ہاں، یہ چیزیں میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ باغ و بہار پر میر امن دہلوی کو یعنی مصنف کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، باغ و بہار کی سنہ اشاعت بتائیے۔ تو جواب ہے باغ و بہار کی سنہ اشاعت 1804 عیسوی ہے۔ میں پھر سے بتا دوں کہ 1801 میں باغ و بہار مکمل ہوئی اور 1802 میں اس پہ نظر ثانی ہوئی تھی، اور 1804 عیسوی جو ہے نا وہ ان کا سنہ اشاعت ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیں، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ باغ و بہار میں کل 5 قصے بیان کیے گئے ہیں، ایک آزاد وقت کا اور 4 درویش کا، لیکن اگر آپ سے پوچھیں کہ کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے 4 درویشوں کا، اور اگر آپ سے پوچھیں کہ کتنے قصے بیان کیے گئے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا 5 قصے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک آزاد وقت اور 4 درویش کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو جواب ہے جان گلکرسٹ کے خواہش پر۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر آیا ہے؟ تو جواب ہے چین، ماچین اور ہندوستان کا اس اقتباس میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے، شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو جواب ہے دوستی کا رشتہ تھا۔ اور ملک صادق کون تھا؟ تو ملک صادق جناتوں کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیہ دیتا ہے؟ تو جواب ہے 1 اشرفی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے کتاب کے مختصر ترین سوالات کے لاسٹ سوال ہے، اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو جواب ہے اندھے فقیر کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اب اس سے آگے جو مختصر ترین سوالات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، میں الگ سے بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں وہی سوالات بتانے جا رہا ہوں جو ہر سال پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جا چکا ہے۔ تو چلیے دیکھیے، باغ و بہار کس شہر میں لکھی گئی؟ تو جواب ہے باغ و بہار کلکتہ شہر میں لکھی گئی۔ اس کے بعد ہے میر امن کی دوسری کتاب کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے میر امن کی دوسری کتاب کا نام گنج خوبی ہے۔ اس کے بعد ہے اردو کی پہلی ادبی داستان کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے اردو کی پہلی ادبی داستان کا نام سبرس ہے، اور یہ آپ کو پیج نمبر 37 جس میں داستان کے بارے میں پڑھنا ہے نا وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں ملے گا۔ پھر آگے دیکھیں، باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ آگے دیکھیں، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا؟ تو باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے، کس صنف میں مافوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ تو جواب ہے داستان میں مافوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں۔ فوق یعنی اوپر، یعنی فطرت سے اوپر، جسے ایسی چیزیں جو نیچرل نہیں ہیں، جیسے جنات اور پریوں کی ملاقاتیں جو ہوتی ہے وہ نیچرل نہیں ہے، اسی طرح انسان کی جن سے ملاقات جو ہوتی ہے وہ بھی نیچرل نہیں ہے، یعنی ان کا ہمارے زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے جتنا داستان میں دکھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے، 4 درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کس نے کیا تھا؟ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، 4 درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ عطا حسین تحسین نے کیا تھا۔ پھر آگے دیکھیں، باغ و بہار کا سنہ اشاعت کیا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار کا سنہ اشاعت 1804 ہے۔ یہ دوسری مرتبہ آپ کو سوال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آگے دیکھیں، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میر امن کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الف لیلا کیا ہے؟ یہ سوال بھی ایک سال پوچھا جا چکا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں دے دیا ہے۔ تو الف لیلا کیا ہے؟ ایک داستان ہے۔
اس کے بعد ہے فسانہ عجائب کے مصنف کون ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ سوال مزید مطالعے کے لیے جو دیا گیا ہے نا اس میں پیج نمبر 196 سے لیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ایک داستان ہے اس لیے یہاں پر میں نے اس سوال کو دے دیا ہے تاکہ آپ جب داستان پڑھ ہی رہے ہیں تو اس کو بھی یاد کر لیں۔ تو جواب ہے فسانہ عجائب کے مصنف رجب علی بیگ سرور ہے۔ تو یہ رہے مختصر ترین سوالات۔ اب ہم مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں جسے ہم شارٹ ٹائپ کوشچن کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ دیکھیں، مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس چلو، وہ تمہارے والد مرحوم کے دوست تھے، میں تمہارے ساتھ جنوں کے بادشاہ کے سامنے تمہارے چچا کے ظلم بیان کر دوں گا، وہ چچا کے ظلم کی باتیں سن کر اور تمہارے والد کی دوستی کو یاد کر کے ممکن ہے ایک 40واں بندر جو باقی بچ گیا ہے تجھے دے دے اور اس کی مدد سے تیرا ملک تجھے واپس مل جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ تو جواب دیکھیں، سفر پر جانے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر، بخور یعنی لوبان آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ جس کو آگ میں رکھنے کے بعد اس سے خوشبو نکلتی ہے، تو اسی کو ہم لوگ بخور بھی کہتے ہیں۔ تو سفر پر جانے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر، بخور یعنی لوبان کے علاوہ دوسری سامان بھی خریدا جو ملک صادق کے یہاں لے جانا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ تو جواب دیکھیں، سلیمانی سرمے کی یہ خوبی تھی کہ جب کوئی شخص اپنی آنکھوں میں 1-2 سلائی لگاتا تھا تو اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، یہاں تک کہ جناتوں کے سارے حرکات و سکنات بھی نظر آنے لگتے تھے اور سرما لگانے والا شخص جناتوں سے باتیں بھی کر سکتا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں پارٹ 1 جو اپلوڈ کیا تھا اس میں سبق کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، صرف آپ کو جواب بتاتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سوال نمبر 4 دیکھیں، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا؟ تو جواب دیکھیں، جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے مبارک اس مقصد کے تحت ملنے گیا تھا کہ شہزادے کو اس کے چچا کے ظلم سے نجات اور اسے اس کا ملک واپس دلا سکے۔ شہزادے کے چچا نے نہ صرف اس کا ملک ہڑپ لیا تھا بلکہ شہزادے کو جان سے مارنے کی بھی دڑ پہ تھا۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیں، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ تو جواب دیکھیں، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کرنے کے لیے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اگر وہ اس کا ایک کام ایمانداری کے ساتھ کر دے تو وہ بھی ہر طرح سے اس کی مدد کرے گا۔ ملک صادق نے ایک لڑکی کی تصویر شہزادے کو دی اور کہا کہ اس لڑکی کو خواہ وہ جہاں بھی ہو تلاش کر کے لائے۔ یعنی ملک صادق نے شہزادے کو ایک تصویر دکھائی تھی ایک لڑکی کی، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا کہ آپ جائیں ڈھونڈ لیں اور اگر آپ ڈھونڈ کر لے آئیں گے تو میں آپ کا بھی کام کر دوں گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیں، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو جواب دیکھیں، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں ملک صادق نے شہزادوں کو بھیجا تھا۔ اس لڑکی کی تلاش میں شہزادہ اس کی تصویر لیے 7 سال سے در در کی خاک چھان رہا تھا، چنانچہ اس کے بے مثال حسن کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیں، ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ تو جواب دیکھیں، ملک صادق نے شہزادے کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ اس کے دیے ہوئے کام کو نہایت ہوشیاری اور ایمانداری سے کرے گا۔ تو ابھی نوجوان ہے اس لیے تجھے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ میرے کام میں خیانت نہ کر ورنہ آفت اور مصیبت میں پڑ جائے گا اور تجھے میری مدد کے بجائے بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ تو جواب ہے، فقیر نے شہزادے سے اشرفی لے کر کہا کہ اے داتا، خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، اس ملک کا باشندہ ہے، کسی نے مجھے ایک کوڑی یا ایک لقمہ بھی نہیں دیا۔ اس طرح فقیر نے شہزادے کو بہت سی دعائیں دے ڈالی۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے یہ لاسٹ سوال ہے، پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟ تو جواب دیکھیں، تھی تو وہ فقیر کی بیٹی لیکن حسن و جمال میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، اس کے علاوہ وہ نہایت ذی شعور اور سلیقہ مند تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے حسن کا چرچا پورے ملک میں پھیل گیا، اس لیے فقیر کی بیٹی کی شہرت پورے ملک میں تھی۔
تو چلیے اب ہم طویل سوالات یعنی لانگ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے کتاب میں جو ہے نا مختصر گفتگو اور تفصیلی گفتگو لکھا رہتا ہے۔ مختصر گفتگو یعنی مختصر سوالات شارٹ ٹائپ کوشچن، اور تفصیلی گفتگو جو ہوتا ہے نا وہ طویل سوالات کو کہتے ہیں، جسے ہم لانگ ٹائپ کوشچن کہتے ہیں۔ تو اس میں سوال نمبر 1 دیکھیں، شہزادے کے سفر کا حال اپنی زبان میں لکھیے۔ تو جواب دیکھیے، شہزادہ ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ کی بے وقت موت سے شہزادہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ شہزادے کے چچا نے اس کے باپ کے ملک پر قبضہ کر لیا اور شہزادے کو مار ڈالنے کی تدبیر کرنے لگا۔ مبارک دربار کا پرانا نمک خوار تھا، وہ شہزادے کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے اور شہزادے کو جناتوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس لے جاتا ہے۔ جناتوں کا بادشاہ شہزادے کے باپ کا دوست تھا، اس لیے مبارک کو یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ 1 مہینہ کے سفر کے بعد مبارک شہزادے کو لے کر ملک صادق کے دربار میں پہنچتا ہے اور شہزادے کا تعارف ملک صادق سے کراتا ہے۔ ملک صادق شہزادے کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسے بھی ایک معشوقہ کی تلاش ہے جس کی تصویر شہزادے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے تلاش کرے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ معشوق کو دیکھ کر خود عاشق نہ ہو جائے، وہ ملک صادق کی امانت ہے، اس لیے امانت میں خیانت نہ کرے۔ شہزادہ 7 برسوں تک جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننے کے بعد اپنی منزل پا لیتا ہے، مطلب یہ کہ اسے معشوقہ مل جاتی ہے۔ حسین معشوقہ کو دیکھ کر شہزادہ اپنا سدبد کھو بیٹھتا ہے اور مبارک کی کوششوں سے اپنی صحیح حالت میں واپس آتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ معشوقہ اور اس کے فقیر باپ کے سامنے ملک صادق کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ اندھا فقیر بھی اپنی حسین و جمیل بیٹی کی کہانی بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے ملک کا شہزادہ بھی اس کی بیٹی کے حسن و جمال کی شہرت سن کر اس پر فریفتہ ہو گیا ہے اور شادی کی پیشکش کر دی ہے۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگتی ہے۔ الغرض شہزادہ طویل سفر طے کرنے کے بعد اپنی منزل پا لیتا ہے، مطلب اس کو ملک صادق کی محبوبہ مل جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 2 دیکھیں، مبارک نے شہزادے کے لیے کون سی خدمات انجام دی؟ تو جواب دیکھیں، مبارک شہزادے کے باپ کے دربار کا وفادار خادم تھا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادے کے چچا اس کے ملک کو غصب کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور شہزادے کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، تو مبارک جو اس وقت کے بادشاہ کا خادم تھا لیکن شہزادے کے باپ کا نمک خوار ہونے کی وجہ سے شہزادے سے ہمدردی رکھتا تھا، چنانچہ شہزادے کے چچا نے سازش رچی، اس میں مبارک شامل ہو گیا اور بادشاہ وقت نے شہزادے کو ٹھکانے لگانے کا کام مبارک ہی کے سپرد کیا۔ مبارک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ میں شہزادے کو جنگل میں لے جاتا ہوں، وہیں اسے قتل کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے اسے اس تدبیر پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ مبارک شہزادے کو لے کر نکل پڑا اور شہزادے کو ساری باتیں کہہ دی۔ مبارک نے شہزادے سے کہا کہ ہم لوگ جناتوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس چلے، وہ مرحوم بادشاہ کے دوست تھے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ شہزادے نے مبارک کے مشورہ کو پسند کیا اور مبارک کے ساتھ سفر پر آمادہ ہو گیا۔ الغرض مبارک کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ شہزادے کی جان بچ گئی بلکہ اسے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت بھی مل گئی۔ پھر آگے سوال نمبر 3 دیکھیں، میر امن کو باغ و بہار پر کیوں انعام ملا؟ تو جواب دیکھیے، میر امن کو باغ و بہار پر اس لیے انعام ملا کہ یہ کتاب خالص ہندوستانی زبان میں تھی۔ اس کتاب میں جن الفاظ و اصطلاحات کو استعمال کیا گیا وہ خالص ہندوستانی تھے۔ اس طرح یہ کتاب خاص و عام میں بے حد مقبول ہوئی اور اسے 500 روپیہ انعام ملا۔ میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ نثر میں گنج خوبی کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی تھی، لیکن اس کتاب کے خاطر خواہ پذیرائی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ گنج خوبی کو باغ و بہار جیسی شہرت نہ ملی۔ باغ و بہار کا مؤخذ امیر خسرو کی تصنیف قصہ چہار درویش ہے جو فارسی کی داستان ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میر عطا حسین تحسین نے نوطرز مرصع کے نام سے کیا، لیکن اس کتاب کی زبان مرصع تھی، الفاظ ادق اور ثقیل تھے۔ میر امن جب باغ و بہار کی تصنیف کر رہے تھے تو ان کے سامنے نوطرز مرصع بھی تھی، اور پھر فورٹ ولیم کالج کے شعبہ اردو کے صدر جان گلکرائسٹ کی یہ فرمائش تھی کہ اس کتاب کو ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں لکھے، جو ان کے پیش نظر تھی۔ اس طرح باغ و بہار کی زبان عام فہم اور سلیس ہندوستانی زبان تھی۔ مختصر یہ کہ مذکورہ بالا اوصاف کی وجہ سے باغ و بہار کو خوب شہرت اور مقبولیت ملی، اور اسی شہرت و مقبولیت نے اسے انعام سے نوازا۔ پھر آگے سوال نمبر 4 دیکھیں، باغ و بہار ہندوستانی تہذیب و تمدن سے میل کھاتی ہے یا نہیں، وضاحت کرے۔
تو جواب دیکھیں، باغ و بہار میں میر امن نے جو زبان استعمال کی ہے وہ ہندوستانی تہذیب و تمدن سے پوری طرح میل کھاتی ہے۔ باغ و بہار کی زبان اس قدر سادہ، سہل اور رواں ہے، سہل یعنی آسان ہے، کہ ہندوستانی تہذیب و تمدن سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ باغ و بہار کی زبان اتنی ہی رواں تھی کہ کتاب کے منظر عام پر آتے ہی اس کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب پر 500 روپے کا انعام بھی ملا۔ باغ و بہار کا شمار اردو نثر کی مقبول ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب وقت کے گرد و غبار سے ہمیشہ محفوظ رہی، اور باغ و بہار میں میر امن نے وہ سارے حربے استعمال کیے جو ایک داستان میں چاہیے، اور ایک داستان نگار کی حیثیت سے میر امن بہت کامیاب قرار پائے۔ باغ و بہار میں جو قصے ہیں وہ ہندوستان کے باہر کے ہیں، لیکن ان کے کرداروں کا انتخاب اور اس کی زبان خالص ہندوستانی ماحول اور تہذیب کے پس منظر سے متعلق ہے۔ میر امن واقعات کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے زبان و بیان اور ماحول سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ اس طرح کرداروں کے نشست و برخاست، آداب محفل، اچھے اور برے حالات میں کام کرنے کا انداز، ان سب امور کی پیشکش میں میر امن نے ہند ایرانی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احوال کو جس طرح نمایاں طور پر پیش کیا ہے وہ خاصے کی چیز ہے۔ مختصر یہ کہ باغ و بہار کے واقعات خاص جس ملک کے ہو، لیکن اس میں ہندوستانی ماحول کی جھلک ضرور ملتی ہے اور ہندوستانی تہذیب و تمدن سے پورے طور پر میل کھاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لاسٹ سوال دیکھیں، باغ و بہار کی نثر کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب دیکھیں، باغ و بہار نثر کی ایک معروف کتاب ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو لازوال تصنیف تسلیم کیا گیا، اور اس کے مصنف میر امن دہلوی کو اردو میں سادہ نثر نگاری کا موجد کہا جاتا ہے۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور با محاورہ ہے۔ اسلوب میں سادگی اور شگفتگو پائی جاتی ہے۔ فارسی اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید لطیف بنا دیا۔ میر امن کی زبان میں سادگی و فرقاری ہے۔ میر امن کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن نے عربی و فارسی روایات اور شاعری کے زور کو درکنار کرتے ہوئے اردو نثر کو اپنے اصل بنیاد پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دکھایا۔ میر امن نے باغ و بہار کی تصنیف کر کے ایک نیا تجربہ کیا۔ باغ و بہار میں مترادفات اور ہم معنی الفاظ کا بے دریغ استعمال، جمع کے ساتھ جمع الجمع کا استعمال اور ہم معنی فقروں سے عبارت کو سجانے کا عمل اسلوبیاتی سطح پر میر امن کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ باغ و بہار کی نثر غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ میر امن کے بعد نثر نگاروں نے باغ و بہار کی نثر کو مثالی نثر کا نمونہ سمجھا۔ غالب، سر سید اور حالی سے لے کر پریم چند تک اردو نثر نے سلیس اور سادہ نثر نگاری کو جو فروغ دیا وہ شرف باغ و بہار کے نثر کی تقلید کر کے ہی ممکن ہو سکا۔ مختصر یہ کہ باغ و بہار کے نثر کی اہمیت اپنے وقت میں بھی تھی اور آج بھی مسلم ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں بہت ساری کتابیں نثر تصنیف ہوئی، لیکن جو شہرت و مقبولیت باغ و بہار کے حصہ میں آئی وہ کسی دوسرے تصنیف کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ صرف باغ و بہار کی نثر ہی ہے۔ اب آگے ہے درج ذیل الفاظ کی جنسیت واضح کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ تدبیر، امانت ویرانی، سیرت بدنامی۔ تو میں آپ کے کتاب یعنی کہکشاں حصہ دوم کے قواعد کے جتنے بھی سوالات ہیں نا، ان کی الگ سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ پلے لسٹ میں جائے، اس میں قواعد کی 2 ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ اس میں سارے سوالات جو ہے نا وہ کہکشاں حصہ دوم کے ہی ہیں۔ تو چلیے یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔